لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بندہ نماز پڑھتے وقت جن تصورات سے اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے، جس کی بنیاد پر بے حیائی اور بری باتوں سے بچنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اس کی بھی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رب قدیر جل جلالہ کے انعام و اکرام کی بارشیں اس پر کیا ہوتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو اللیث فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکرہ للذاکرین کی جلد ثلاثہ میں، یعنی تیسری جلد کے اندر، جلد ثالث کے اندر آپ نے بیان فرمایا، اور کیا ہی خوب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کو 3 اچھائیاں حاصل ہوتی، نمازی کو 3 اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اس پر چھا جاتے ہیں، اس کے قدم سے آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ایک بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس پر اس طرح سے چھا جاتے ہیں کہ اس کے قدم سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اچھائی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ نمازی کو حاصل ہوتی ہے۔ نمازی کو 3 اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی اچھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ اب دوسری سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آسمان سے اس کے سر تک بھلائی ٹوٹی پڑتی ہے، یعنی آسمان سے اس کے اوپر مسلسل متواتر حالت نماز میں جو بندہ ہوتا ہے تو بھلائیوں کی اس کے اوپر بارشیں ہوتی ہیں، اور بھلائیوں کی اس کے اوپر اس حد تک بارشیں ہوتی ہیں کہ پروردگار جل جلالہ کا وہ بندہ جو نماز کی حالت کے اندر ہے وہ جیسے بھلائیوں کے اندر نہاتا ہوتا ہے، اس طرح سے نماز پڑھنے والے پر آسمان سے بھلائیاں ٹوٹی پڑتی ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری بات اور تیسری جو اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اچھائی حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اگر یہ نمازی جان لیتا کہ نماز کی حالت میں وہ کس ذات پاک سے محو مناجات تھا، یعنی چپ کے عرض کر رہا تھا، تو جلدی سے سلام نہ پھیرتا۔ اللہ اکبر! ایک نمازی نماز کی حالت میں اگر یہ تصور کرے کہ میں کس کے پاس اپنا معروضہ پیش کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کس کو اپنے دل کی بات پیش کر رہا ہوں، کس سے باتیں کر رہا ہوں، جب ایک نمازی اس چیز کو جان لیتا تو کبھی یہ نہ سوچتا کہ وہ سلام پھیر کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، 3 خوبیاں، 3 اچھائیاں یہ نمازی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا کبھی حالت نماز کے اندر ہمیں یہ خیال بھی ہوا کہ ہم کس سے کیا معروضہ پیش کر رہے ہیں، اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی یہ خیال بھی آیا کہ حالت نماز میں ہم پر کتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، کتنی بھلائیاں آ رہی ہیں؟ اور کبھی یہ خیال بھی آیا کہ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا۔ جب ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں سوچی تو اس کی وجہ سے نماز کی جو لذت ہمیں ملنی چاہیے وہ لذت ہمیں نہیں ملتی، اور جب لذت نہیں ملتی تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ان نماز کی ایسی نماز ادا کرنے کے بعد ہماری زندگی میں اچھائیوں کی بجائے ہماری زندگی میں
بھلائیوں کی بجائے ہماری زندگی گناہ سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاملہ تو بس صرف اتنا سا ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ چیز فرض فرمائی ہے، یہ عبادت فرض فرمائی ہے، لہذا اس عبادت کو کر کے ہم فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک بات عرض کروں گا، دنیا میں کوئی کاروبار آپ ایسا نہیں کرتے جس کاروبار سے آپ کو نفع نہ ہونے والا ہو۔ ہر کاروبار سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ اس میں نفع کتنا ہے۔ کاش کہ ہم نماز سے پہلے بھی یہ سوچتے کہ اس نماز سے ہماری زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے سامان کتنا موجود ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مقصد کو ہم نہیں جانتے، نماز کے فائدے کو ہم نہیں جانتے۔ اور یہ بات میری ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیں، اللہ نے جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے، ان عبادات کا حکم صرف اس لیے ہے کہ عبادات کے ذریعے ہماری عادتیں بدل جائیں۔ اسی لیے نماز کا حکم دیا گیا تاکہ برائیوں سے ہم بچ جائیں، روزے کا حکم دیا گیا تاکہ تقوی ہم اختیار کر لیں، حج کا حکم دیا گیا تاکہ پروردگار جل جلالہ ہمیں رفق، فسق اور پروردگار جدال سے بچا لے۔ یہ سارے احکام پروردگار جل جلالہ نے اسی لیے عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا انسان جو زمین پر گناہ کرتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے، گھر کے کسی ٹکڑے میں نماز پڑھتا ہے، اور کبھی اس ٹکڑے پر بھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہ کا مطلب آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف زنا کرنا گناہ ہے، یا گناہ کا مطلب جو ہے وہ بد کرداری کرنا گناہ ہے۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف کوئی کام کرنا یہ گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ جس جگہ پر نماز ادا کرتا ہے اس جگہ کی اہمیت کیا ہے، اسے بھی آپ سمجھیں، تاکہ آپ جب نماز ادا کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز جس جگہ پر آپ ادا کر رہے ہیں یہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں سے ملی ہوئی جگہ ہے، اور اللہ عز و جل نے جس جگہ پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کی برکتیں بے شمار رکھی ہیں۔ آئیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے کسی ٹکڑے پر جب کوئی بھی نماز پڑھی جاتی ہے یا اس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ٹکڑا ضرور اس کی وجہ سے اپنے منتہا تک یعنی ساتوں زمین تک خوشی مناتا ہے اور اپنے آس پاس کی زمین پر فخر کرتا ہے، یعنی جو آس پاس کی زمین ہے اس پر وہ ٹکڑا فخر کرتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر نماز پڑھی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وہ زمین کا ٹکڑا خوشی مناتا ہے۔ اللہ اکبر! پتا چلا کہ جس زمین پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا خوشی مناتا ہے، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! جب کوئی بندہ زمین کے کسی میدان میں کھڑے ہو کر نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زمین ضرور اس کے لیے مزین ہو جاتی ہے اور سنور جاتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء کرام، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، یہ جب کسی ملک میں چلے جاتے تو ہر زمین ان کی زمین کیوں ہو جاتی تھی؟ اس زمین کے وہ مالک کیسے بن جایا کرتے تھے؟ وہ زمین ان کے پیروں سے چمٹ کیوں جایا کرتی تھی؟ اس زمین کو اللہ عز و جل ان کے لیے مزین کیوں کر دیا کرتا تھا؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ جس زمین پر جاتے اس زمین پر اللہ کا ذکر کرتے، اس زمین پر اللہ کی بندگی کو بجا لاتے، اور آج زمین کا ہر ٹکڑا ہمارے گناہوں پر گواہ ہے۔ ہم چلتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، ہم چلتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، ہم چلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف عمل کرتے ہوئے، اس لیے زمینیں ہمارے پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہیں اور زمینیں ہمارے پیروں کے نیچے سے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
اس لیے زمین کو مزین کرنا ہے اور زمین کو اپنے قدموں کے نیچے اس طریقے سے آراستہ کرنا ہے کہ ہم اللہ وہ زمین ہماری وجہ سے خوشی منائے، تو ہم زمین پر اللہ کا ذکر کریں اور زمین کو سجدوں سے بانٹنے کی کوشش کریں، سجدوں سے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا ہی خوب، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص ہے جو کسی چٹیل میدان میں ہو، یعنی آپ نکلے تنہا ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے جنگل و بیابان سے گزر رہے ہیں، مسجد آپ کو راستے میں نہیں ملی اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے اپنی گاڑی روک دی۔ اب آپ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک وہ شخص ہے جو کسی چٹیل میدان میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دے اور اقامت کہے، پھر تنہا ہی نماز فرض ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، بالکل اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، میرے علاوہ اسے کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھ رہا، 70,000 فرشتے اتر آئیں اور اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں تاکہ جماعت کی فضیلت سے یہ مالا مال ہو جائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، ایک وہ شخص ہے جو رات میں بستر سے اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں نیند آنے لگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو جس کی روح میرے پاس ہے اور اس کا جسم میری طرف سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کیفیت ایک بندے کی نماز کی وجہ سے، ایک بندے کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے بندے کی ہوتی ہے، اور میرا کریم اس نماز پڑھنے والے کی نماز سے اس طرح سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔